بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور اصحاب اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ میرے پیارے دوستوں، صدیم اسلامک وظائف کے چینل میں خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں وظائف لے کے آتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ بیل نوٹیفیکیشن دبانے کے بعد جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی ویڈیو، وہ آپ کی خدمت میں جلد پہنچ جایا کرے گی، جس سے آپ مستفیض ہوں اور اپنے مسائل کا حل نکال لیا کریں۔ تو میرے دوستو، آج کا وظیفہ ہر حاجت کے لیے ہے، ہر مقصد کی کامیابی کے لیے ہے، ہر اڑے ہوئے کام کے لیے ہے، ہر رکے ہوئے کام کے لیے۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے 3 نام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، آپ اسے کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو خاص طور پر کسی حاجت یا مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ ہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ مصلی پہ بیٹھے رہیں یا گھر چلے جائیں، جہاں بھی آپ بیٹھیں، سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور 313 مرتبہ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان تینوں ناموں کو ایک ہی دفعہ میں پڑھنا ہے آپ نے، اور گنتی کے لحاظ سے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے ایک ایک مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ تو آپ دوبارہ سن لیں اس وظیفہ کو، 313 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان تینوں ناموں کو ایک ہی تصور کر کے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی ایک مرتبہ شروع میں اور ایک مرتبہ آخر میں آپ نے پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے، اور اس کا وقت نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک، اور مقصد اگر حل ہو جائے تو بھی جاری رکھیں، یا حل ہونے میں دیر ہو تو بھی اس کو 21 دن تک آپ لازمی کریں۔ اور عورتیں اگر یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو اپنے خاص ایام میں یہ وظیفہ چھوڑ دیں، اور ایام کے بعد پھر پچھلی گنتی کو بھی پورا کر لیں۔ وظیفہ میرے دوستو جیسے بتایا جاتا ہے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے، اور وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر آپ بیٹھ کے کریں جہاں کسی قسم کا دخل اندازی نہ ہو، تبھی آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ اور میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ وظیفہ سوٹ کرے تو آپ اسے کریں، اور اس سے فائدہ ہو تو ضرور یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں،
اور اس عمل کو شیئر کرنے سے ضرور صدقے کا ثواب حاصل کریں۔ تو میرے دوستو، آج کا وظیفہ مختصر سا چھوٹا سا، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت اور مقصد کے لیے آزمودہ وظیفہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ وظیفہ کر کے انہوں نے جواباً یہی کہا ہے کہ اس وظیفے سے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ تو میرے دوستو، آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا گو ہیں۔ تمام لوگ مل کر آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ میرے پیارے دوستو، جو لوگ بھی اس دعا میں شامل ہیں، کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہم ربنا آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم تیرے بارگاہ میں یہ عاجز بندے عرض کر رہے ہیں، تو اپنا خصوصی کرم فضل فرما۔ جو بھی کسی کی جائز حاجت ہے، تو دلوں کو بیدوں کو بھی جانتا ہے، تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، تو باطن کو بھی جانتا ہے۔ ظاہر و باطن تو ہمارے لیے، مولا کریم تیرے لیے ہر چیز ظاہر ہے۔ مولا کریم جس کا جو بھی مقصد ہو اس کو پورا فرما، جس کی جو بھی حاجت ہو اس کو پورا فرما، جس کو جو ضرورت ہو اس کو پورا فرما، اور جو جس کے لیے بہتر ہو مولا کریم اپنا فضل و کرم، اپنا رحم فرما۔ تیرے بندے عاجز ہیں، تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، تو ہی کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔